بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر اقبال نے قوم کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہا ہے کہ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، اور ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ اور آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ ہے یاد مگر خدا یاد نہیں، سب کچھ ہے یاد مگر خدا یاد نہیں۔ خطبہ مسنہ کے بعد میں نے ایک مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہم ساری کائنات کی مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شبیہ سرا کے دلہا نوشائے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل ابو بل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع حل سعادت مقطع حل سیادت خلاصائے کائنات فخر موجودات، یعنی کہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں والہانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بن صلی علیہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دنیا کا یہ ادبیہ ہے اور لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ انسان اسی کی طرف جھکتا ہے جہاں تخت و تاج نظر آئے، جہاں مال و دولت نظر آئے، جس کے پاس بہت سارا بیلنس ہو، انسان اسی کے سامنے جھکتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن یہ چراغ جو ہے یہ رہتی دنیا تک نہیں رہتا، بلکہ 4 دن کی یہ دنیا ہے، پھر اس کے بعد یہ چراغ بجھ جاتا ہے۔ لیکن اولیاء اکرام کی صحبت میں رہنے والا، اولیاء اکرام کے ساتھ اٹھ بیٹھ کرنے والا، اولیاء اکرام کے مزارات پر جانے والا، یہ ایک ایسا ہے کہ جب ان کی صحبت سے انسان وابستہ ہو جاتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ قریب ہی میں ہمارے پاس ایک آستانہ ہے جس کو آستانہ عطا ہند الولی نائب رسول حضور غریب نواز کا آستانہ کہا جاتا ہے، کہ جب ان کے آستانے پر جا کر انسان اپنے دکھڑے سناتا ہے تو یقین جانو اللہ تبارک و تعالی ان کے آستانے پر جانے کی وجہ سے اس کی دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالب ترا طالب کند، یعنی کہ اچھی صحبت انسان کو اچھا اور نیک بنا دیتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا اور بدکار بنا دیتی ہے۔ آج ہم نے کیا کیا، ایسوں کی صحبت سے وابستہ ہوئے جو سٹے باز ہیں، جو اپنی زندگی کو گناہوں کے ساتھ گزارتے ہیں، جو اپنی زندگی کو شراب کے اڈوں کو آباد کر کے گزارتے ہیں، جو اپنی زندگی کو نشے کی حالت میں گزارتے ہیں، ان لوگوں کو ہم نے جو ہے اپنی صحبت بنایا۔ لیکن یاد رکھو یہ لوگ کامیابی کی سیڑھی نہیں، بلکہ کامیاب آپ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ کی زندگی صحبتیں اور اللہ کی راہ میں گزرے گی۔
اللہ کے ولیوں کی صحبتوں میں جب آپ کی زندگی گزرے گی تو یقین جانو اللہ آپ کی دنیا کو بھی سنوار دے گا اور آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ مثال کے طور پر آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ ایک طوفان آتا ہے، ایسا طوفان کہ جس میں پوری دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اگر کسی درخت کے پتے جھڑے ہوئے زمین پر گرے تو وہ پتے اڑنے لگتے ہیں، کوئی پتا گٹر میں گرا ہوا نظر آتا ہے، کوئی پتا روڈ پر گرا ہوا نظر آتا ہے، تو کوئی پتا کسی گاڑی کے نیچے چبلا ہوا نظر آتا ہے، کوئی پتا کسی کے گھر میں نظر آتا ہے۔ لیکن ایک پتا ایسا ہوتا ہے کہ جس کو کسی ہوا نے نہیں اڑایا، جس کو کسی طوفان نے نہیں اڑایا، جس کو کسی آندھی نے نہیں اڑایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ پتا اڑا کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ پتا ایک بھاری پتھر سے جڑا ہوا ہے، ایک بھاری پتھر کی صحبت میں لگا ہوا ہے، بلا تمثیل و تعمیل۔ اسی طریقے سے ہم جب اولیاء اکرام کی صحبت سے وابستہ ہوں گے، بھاری سے بھاری طوفان آ جائے گا، طوفان آ کر چلا جائے گا، لیکن ہم تباہ و برباد نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے اپنا دامن ان لوگوں سے وابستہ کیا ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں میں غریب نواز کا دامن رکھا ہے، ہمارے ہاتھوں میں پیر و مرشد غوث اعظم دستگیر کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں شاہ برکت اللہ کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں مولا کائنات علیہ السلام فاتح خیبر کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں حسنین کریمین کا دامن ہے۔ جب ان کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہوگا، یقین جانو دوسروں کے دامن سے جو وابستہ ہے وہ تو تبدیل ہو سکتے ہیں، وہ تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم ان کی صحبت سے وابستہ ہو جائیں گے، ان کے دامن میں ہم اپنا دامن دے دیں گے، اللہ ہماری دنیا کو بھی سنوار دے گا اور آخرت کو بھی سنوارتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنا دامن ایسے لوگوں سے وابستہ کرنا ہے کہ جن کی زندگی حقیقی معنی میں اللہ کی یاد میں گزرتی ہے، جن کا اٹھنا اللہ کے لیے، جن کا سونا اللہ کے لیے، یعنی کہ ان کا ہر ایک لمحہ راہ خدا میں گزرتا ہو، ان لوگوں سے ہم نے اپنا دامن وابستہ کرنا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں سے اپنا دامن وابستہ نہیں کیا۔ کن لوگوں سے ہم نے اپنا دامن وابستہ کرنا ہے؟ تو اولیاء اکرام نے اس کی ایک بہت ہی بہترین مثال ہمیں بتائی ہے کہ اپنا دامن ہم لوگوں نے ایسے لوگوں سے وابستہ کرنا ہے کہ جن کے چہرے کو دیکھے تو آپ کو خدا یاد آ جائے، جن کے چہروں کو دیکھو تو آپ کو خدا یاد آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ اکرام کے درمیان محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ نیک اور پرہیزگار کون ہے؟ نیک اور پرہیزگار کا پہچان، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، ہمیں بتائیں کہ کون پرہیزگار ہے، کون نیک ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ نیک اور پرہیزگار وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ یعنی کہ اگر آپ نے خدا یاد نہ آئے تو اس کا رہنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سننا، اس کا بولنا، ہر ایک لمحہ شریعت مصطفیٰ پر ہونا چاہیے۔ ہر ایک زندگی، اس کی جو ہے زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اس کا اللہ کی یاد میں اور اس کے رسول کی یاد میں گزرا جائے تو سمجھو وہ حقیقی معنی میں اللہ والا ہے۔ تو ہم لوگوں نے ایسے اللہ والوں سے اپنی صحبت، ہم ایسے لوگوں سے اٹھنا اور بیٹھنا ہے جن کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے۔ ایسے لوگوں سے اگر ہم نے اپنا دامن وابستہ کیا کہ جو سٹے باز ہے، جو شراب کے اڈوں کو آباد کرتے، جو زنا خور ہیں، اگر ہم نے ان لوگوں کے ساتھ سپورٹ کیا تو یقین جانو ہم بھی اپنے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جو لوگ شراب کے اڈوں کو پروموٹ کرتے ہیں، جو شراب کو آباد کرتے ہیں، ان کو ساتھ ہم ان کا شراب پیتے نہیں، ان کے ساتھ جو ہے شراب کو پروموٹ نہیں کرتے، لیکن شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں کے ساتھ صرف آپ بیٹھو گے تو وہی گناہ آپ کو ہوگا جتنا اس شراب کو پروموٹ کرنے والے کو ہوتا ہے۔ اس لیے یارو ایسے لوگوں سے اپنی صحبت کو وابستہ نہ کرو جن سے ہمارے دنیا میں تباہ ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا حضرت اسوری سبتی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ آپ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک بندے کو دیکھا کہ جو شراب کے اندر لطپت ہے۔ دیکھو اولیاء اکرام کی صحبت میں صرف چند سیکنڈ رہنے والے ہیں، اولیاء اکرام کی صحبت میں صرف چند لمحات گزرنے والے کی اللہ قسمت کیسے تبدیل فرماتا ہے۔ آج ہم نے اگرچہ کسی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا ہے، جس کے ساتھ ہم نے اپنی صحبتوں کو آراستہ کیا، ہم نے ان سے دوری اختیار کرنی ہے، ان لوگوں کی صحبت سے ہم نے وابستہ ہونا ہے جو حقیقی معنی میں اللہ والے ہیں۔ تو سری سبتی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ
آپ جب گزر رہے ہیں تو آپ نے ایک جگہ پہ آرام فرمانے کا ارادہ فرمایا، تو ایک بندہ دیکھا جو شراب کے اندر لت پت ہے، لیکن کپڑے اس کے پھٹے پرانے، چہرے پر مٹی لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی اس کی زبان پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا ہے۔ شراب میں لت پت ہے، سر سے لے کر پاؤں تک شراب میں دھت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی زبان پر ورد خدا بند قدوس جاری ہے۔ تو حضرت سری سبتی نے اس کو اپنے قریب بلایا، بلانے کے بعد سری سبتی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس بندے کو جو شراب کے اندر لت پت تھا، اس بندے کو اپنے پاس بٹھایا اور اپنے خادم سے حکم دیا کہ پانی کا ایک گلاس بھر کر لاؤ۔ گلاس لایا گیا، لانے کے بعد اس پانی کو آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لینے کے بعد اس پانی کو شرابی کے چہرے پر ملا۔ جیسے ہی شرابی کے چہرے پر ملا تو اس کے چہرے کو جو ہے صاف کر دیا۔ اب پھر سری سبتی نے کہا کہ اب تم جو ہے اللہ کا نام لو، اس لیے کہ اللہ نے تمہارے چہرے کو جو ہے صاف ستھرا فرما دیا۔ اب وہ بندہ وہاں سے چلا گیا، شراب کے اندر دھت تھا۔ سری سبتی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب رات کو اپنے بستر پر آرام فرمانے لگے، جب اندھیری رات چھا گئی تو آپ نے جو ہے خواب میں کیا دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ آپ کو نظر آیا، اور غیب سے کسی نے آواز دی، اے سری سبتی تمہیں مبارک ہو، تم نے صرف ایک شرابی بندے کو اپنے قریب بلایا، اور بلانے کے بعد محبت کی نگاہوں سے، محبت سے تم نے اس کے چہرے کو جو ہے پانی سے صاف کیا۔ اگرچہ وہ شرابی تھا، وہ گناہگار تھا، لیکن تمہارے صرف پانی سے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے ہم نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر جیتے جی جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ سری سبتی جب صبح کو اٹھے، شکرانے کے لیے مسجد کے اندر پہنچے، مسجد کے اندر شکرانے کی نماز ادا کی، پھر اس کے بعد تہجد کی نماز ادا کرنے والے تھے، اتنے میں وہ بندہ آیا، وہ جو شرابی تھا، جس کے اندر پوری زندگی شرابی کے اندر گزری تھی، وہ آیا، اور آنے کے بعد جیسے ہی سری سبتی نے اس کو دیکھا تو وہ حیرت میں پڑ گئے کہ میں نے تو اس کو شراب کی حالت میں دیکھا تھا، لیکن آج یہ عبادت و ریاضت میں مشغول ہے۔ وہ بندہ عاجزانہ سری سبتی کے پاس آ کر کہتا تھا، حضور آپ ہی کی دعا سے، آپ ہی کی بدولت سے اللہ نے مجھے جو شراب سے دور کر کے جیتے جی جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ یعنی کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم نے اگر جب پوری زندگی شراب کے اندر گزار دی، گناہوں میں گزار دی، نشے اور شراب کے اڈوں کو آباد کرنے میں گزار دی، لیکن اب ہمیں ایسا کام نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اپنی زندگی کو ان لوگوں سے وابستہ کرنا ہے جو حقیقی معنی میں اللہ والے ہیں، جو اولیاء اکرام ہیں، جو جن کے مزارات پر جانے سے ہمیں سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ بڑی مشہور روایت آپ نے وہ سنی ہوگی، ایک بنی اسرائیل میں سے ایک بندے نے 99 قتل کیا، ایک راہب کے پاس گیا، اس جگہ کا جو راہب تھا اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو وہ راہب نے کہا کہ تم نے 99 قتل کر دیے، 99 اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اب اس نے کیا کیا، جو راہب نے جو بتایا تھا اس نے قتل کر دیا، اب 100 سینچری اس نے مار دی، 100 قتل مکمل کر دی۔ اب پھر سے وہ وہاں سے نکلا اور نکل کر کسی بندے سے پوچھا، کہا کہ میں نے 100 قتل کر دی ہے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو بندے نے کہا کہ ہاں، فلاں وادی میں، فلاں وادی یا فلاں سوسائٹی میں چلے جاؤ، وہاں جو ہے اللہ والے رہتے ہیں، تمہیں جو ہے وہاں سے کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے گا۔ اب وہ جو بندہ تھا جس نے 100 قتل کیے تھے وہاں سے نکلا اور نکل کر ان اللہ والوں کی بارگاہ میں چلنے لگا۔ راستے میں اس بندے کا انتقال ہو گیا، راستے میں وہ بندہ اس دنیا فانی سے پوچھ کر گیا۔ اب جنت کے فرشتے اور جہنم کے فرشتے اس کو لینے کے لیے واپس آ گئے اس کے پاس، تو اب دونوں جنت فرشتوں کے درمیان جو ہے ڈیبیٹ ہونے لگی، کیا کہا کہ ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، جنت کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اس لیے کہ یہ اللہ والوں کے قریب جا رہا تھا، اور جہنم کے فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اس لیے کہ اس نے 100 قتل کیے۔ اب یہ دونوں فرشتے جو کہ جنت اور جہنم والے فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے، اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ اے فرشتوں، اس کی زمین کو ناپو، یعنی کہ یہ جہاں ہے وہاں سے لے کر اللہ والوں تک، اور یہ جہاں ہے وہاں سے لے کر جہاں سے آیا ہے وہاں تک اس کی زمین کو ماپو، جہاں سے یہ قریب ہوگا وہ فرشتے اس کو لے جائیں گے۔ اب قدرت کے حکم سے وہ زمین سمٹ گئی، قدرت کے حکم سے وہ زمین سمٹ گئی۔ جب زمین کو ناپا گیا تو دیکھنے میں پتہ یہ چلا کہ وہ بندہ اللہ والوں کے زیادہ قریب تھا۔ غیب سے آواز آئی، اے فرشتوں، اب اس کو جو ہے اللہ والوں کے قریب تھا، اگرچہ اس نے 99 اگرچہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، لیکن اس نے صرف اپنے دل میں توبہ کا ارادہ کر لیا تھا، نیکی کا ارادہ کر لیا تھا، اچھوں کی صحبت میں جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس کو اب جہنم سے بچا کر جنت کا پروانہ عطا فرما دیا جائے اور اس کو جنت لباس میں آنا جائے۔ جس نے 100 قتل کیے تھے، آج ہم نے یارو کن کی صحبت اختیار کی، آپ سب لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں،
کہ ان لوگوں سے اپنی صحبت وابستہ نہ کرو یارو، جو دنیا کو بھی تباہ کر سکتے اور آخرت کو بھی تباہ کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کی صحبت سے وابستہ ہو جاؤ کہ جن کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ آپ نے وہ نام سنا ہوگا اصحاب کہف، بڑی مشہور پورا ایک چیپٹر ہے، میں کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ اصحاب کہف کیا ہے۔ اصحاب کہف کے پورے قرآن پاک میں ایک سور ہے اور اس کی تفسیر میں بہت سارے نچوڑ آپ حضرات کے سامنے کبھی پیش کروں گا، لیکن اصحاب کہف یہ کون تھے؟ یہ بادشاہ دقیانوس نام کا ایک بادشاہ تھا، اس کے ڈر کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا اسلام بچانے کے لیے اس سے دور ایک غار کے اندر پناہ لی۔ بادشاہ دقیانوس کے ڈر کی وجہ سے ان لوگوں نے ایک پہاڑ کے اندر پناہ لے لی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ جب یہ اس سے چھپ کر رات کو جانے لگے، یہ جتنے بھی اصحاب کہف کے جتنے بھی یہ جو لوگ تھے، ان لوگوں کے ساتھ ایک کتا ہو گیا۔ اب وہ لوگ ڈر گئے، کہا کہ تم چلے جاؤ، اگر تم یہاں ہمارے ساتھ رہو گے، تم نے پھونکنا شروع کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دقیانوس کے جو سپاہی ہمیں جو ہے پہچان لے اور ہمیں وہ گرفتار کرنا کرنا۔ تو اللہ نے جو کتا تھا اس کو اللہ نے زبان عطا فرمائی تھی۔ اب وہ جو کتا تھا وہ کہتا ہے، کہا کہ گھبراؤ نہیں، اس وجہ سے کہ میں بھی دقیانوس بادشاہ سے ڈر گیا اور گھبرا گیا ہوں اور میں بھی اس سے دوری اختیار کرتا ہوں۔ لیکن وہ جو اصحاب کہف جتنے بھی وہ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جانا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ گئے اور جا کر ایک غار کے اندر چلے گئے اور غار کے اندر آرام فرمانے لگے۔ اب جو وہ کتا تھا وہ بھی ان کے ساتھ پیچھے پیچھے چلا گیا۔ کون تھا کتا؟ کہ جس کی پوری زندگی گناہوں کے اندر لبریز ہوتی ہے، جو ناپاکی کے حالت میں رہتا ہے، وہ کتا۔ اب وہ کتا جو ہے وہ اصحاب کہف کے جتنے بھی لوگ تھے وہ تو ایک پہاڑ کے اندر چلے گئے، لیکن وہ اصحاب کہف کا کتا پہاڑ کے باہر جو وہ دروازہ تھا جہاں کا وہ پتھر رکھا ہوا تھا وہاں پر وہ آرام فرمانے لگا۔ اب اس اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی ہے اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہ اصحاب کہف کا کتا کہ جس نے صرف اچھوں کی صحبت اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کتے کو انسانی شکل میں اٹھائے گا اور اس کو جنت کا پروان عطا فرمائے گا۔ وہ اصحاب کہف کا کتا کہ جس کو اللہ انسانی شکل میں اٹھائے گا اور اس کو جنت کا پروان عطا فرمائے گا۔ تو یارو ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کی صحبت سے وابستہ ہو جاؤ۔ صحبت یعنی کہ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا رہنا ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو اللہ کے دین کے سب سے زیادہ قریب ہیں، جو امام ہیں، جو علماء ہیں، جو پیر ہیں، جو سادات ہیں، ان لوگوں کی صحبت سے وابستہ ہونا۔ ان لوگوں کی صحبت سے جب آپ وابستہ ہو گئے تو یقین جانو اللہ آپ کی دنیا کو بھی سنوار دے گا اور آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعائیں کہ انہیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سبقت وصول سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ حاجی اقبال بھائی ممبئی والے جس کو آپ جانتے ہوں گے، جنہوں نے اس مسجد کے اندر کافی رقم دی ہے، ان کا جو ہے بدوار کے دن انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ دعا کرے آپ سب لوگ اللہ مجدہ الکریم مرحوم کی بے حساب و کتاب مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور مرحوم کو جو ہے جنت الفردوس میں اہل بیت اطہار کا خادمانہ پڑوس نصیب فرمائے۔ جن حضرات کی سنت باقی ادا فرمائے اور کھڑے ہو کر صفوں کو درست